دنیا کی تاریخ میں کس نے سب سے زیادہ قتل کیے؟ ہٹلر۔ آپ جانتے ہیں وہ کون تھا؟ وہ عیسائی تھا، لیکن میڈیا نے کبھی اس کو عیسائی دہشت گرد نہیں کہا۔ جوزف اسٹالن، جس نے 20 ملین 1 ملین 10 لاکھ کے برابر انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جس میں سے 14.5 ملین بھوک سے مرے، کیا وہ مسلم تھا؟ ماؤ زیدونگ، اس نے 14 سے 20 ملین انسانوں کو مارا، کیا وہ مسلم تھا؟ مسولینی 4 لاکھ انسانوں کا قاتل ہے، کیا وہ مسلم تھا؟ اشوکا، اس نے کلنکا کی جنگ میں 1 لاکھ انسانوں کو مارا، کیا وہ مسلم تھا؟ جارج بش کی تجارتی پابندیوں کے نتیجے میں صرف عراق میں 5 لاکھ بچے مرے، ان کو میڈیا کبھی دہشت گرد نہیں کہتا۔ آج کل جہاد کا لفظ سن کر غیر مسلم تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جبکہ جہاد کا مطلب معصوموں کو مارنا نہیں، بلکہ برائی کے خلاف انصاف کے حصول کی کوشش کا نام جہاد ہے۔ اور پہلی جنگ عظیم میں 17 ملین لوگ مرے اور جنگ کا سبب غیر مسلم تھے۔ دوسری جنگ عظیم میں 50 سے 55 ملین لوگ مارے گئے اور سبب غیر مسلم۔ ناگاساکی پر ایٹمی حملے میں 2 لاکھ لوگ مرے اور اس کا سبب غیر مسلم تھے۔ ویتنام کی جنگ میں 5 لاکھ موت کا سبب بھی غیر مسلم تھے۔ بوسنیا کی جنگ میں بھی 5 لاکھ موتیں ہوئیں، سب سبب غیر مسلم۔ عراقی جنگ میں اب تک 1 کروڑ 20 لاکھ اموات کا سبب بھی غیر مسلم۔ افغانستان، فلسطین اور برما میں خانہ جنگی کا سبب بھی غیر مسلم۔ کمبوڈیا میں تقریباً 30 لاکھ موتوں کا سبب بھی غیر مسلم۔ خلاصہ یہ کہ کوئی بھی دہشت گرد مسلمان نہیں اور کوئی مسلمان دہشت گرد نہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ بڑی تباہی پلانے والے کسی بھی ہتھیار کے موجد بھی مسلمان نہیں، اور آج مبینہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں جو ہتھیار ہیں وہ کسی اسلامی فیکٹری میں نہیں بنے، لیکن اس کے باوجود بھی دہشت گرد مسلمان، انتہا پسند مسلمان، اس لیے کہ مسلمان اپنا اصل سبق جہاد کا سبق بھول گئے۔ اگر آج مسلمان جہاد کو دوبارہ یاد کر کے جہاد کا نعرہ لگا دیں تو ان سے بڑا من پسند بھی کوئی نہیں ہوگا۔